جمعہ کے دن فرض جو ہیں وہ 4 کے بجائے 2 رکعت، 2 رکعتوں کے بدلے میں خطبہ ہے۔ باقی سنتیں اسی طرح ہیں کہ پہلے 4 رکعت، بعد میں بھی 4 رکعت یا 6 رکعت، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم 2 رکعت کے بعد شامل ہوئے، اب ہم نے 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پوری کرنی ہیں، بالکل کر لیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بالکل کچھ نہ پڑھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ صرف فاتحہ پڑھے، ثنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے جی کہ میں دیوبند مسلک کا طالب ہوں، یہاں پڑھتا ہوں، یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ نہیں سمجھتے، اور علماء دیوبند جو ہیں وہ تو اشاعرہ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ میرا بھائی، جب بات پہ جھگڑا ہے تو امام اشعری نے رجوع کر دیا تھا اسی طرح جو عقیدہ ہے ابن تیمیہ کا، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ وہ جس بنا پہ برا کہتے تھے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، انہوں نے رجوع کر دیا۔ میرا نام امانت اللہ نور ہے۔ امانت اللہ کافی نہیں تھا کہ نور ہی ساتھ لگانا پڑ گیا؟ اب تم تو نور بن گئے تو اور کوئی نور علی نور نام رکھو گے، کیا کرو گے؟ کہتے بیٹے کا نام محمد نور رکھ دوں گا، رکھ دو، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نور ہدایت ہے۔ میرا چاچا اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ علامہ احمد سعید ملتانی کے پیروکار ہیں۔ بس ٹھیک ہے، دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کو بدعات سے بچائے، باقی خدا نہ خواستہ اور تو کوئی جگہ، بات تو صرف ہے اتباع سنت کی اور بدعت کی، چونکہ نجات سنت میں ہے، بدعت میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ خاندان کے ایک فرید نے زبردستی اپنے بیٹے کے لڑکی کا رشتہ لے لیا۔ زبردستی کا کیا معنی ہے؟ لڑکی نے اقرار ہی نہیں کیا تو نکاح ہی نہیں ہوا، یہ کیا ہوئی زبردستی؟ اگر اقرار کیا ہے پھر تو نکاح ہو گیا، اگر اقرار نہیں کیا زبردستی لے جانا جو ہے تو ڈاکہ ہے، ظلم ہے۔ جو ہم سبزی خریدیں یا ترکاری خریدیں وہ بھی مال تجارت، بالکل مال تجارت کیوں نہیں؟ آج کل تو سبزی والے کروڑوں کا مال خریدتے ہیں، مال تجارت نہیں ہے تو کیا ہے؟ 12 سال کے بعد جو تمہیں پیسہ بچے گا زکوٰۃ اس کی دو گے، ترکاری کی زکوٰۃ نہیں دو گے کہ جو جی 2 بھنڈیاں نکال لو اور 4 بصل دے دو۔ ہاں کیا پتہ لگتا ہے لوگوں کو؟ ایک ہے عشر، وہ تو جب پیداوار ہوگی اس سے دینا ہوگا، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ہوٹل سے مکہ سے سیر و سیاحت کی غرض طائف گیا تھا، واپسی میں عمرے کا ارادہ نہیں تھا۔ حنفی مسلک میں تو دم واجب ہے، ارادہ تھا یا نہیں تھا؟ چونکہ امام صاحب فرماتے ہیں پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر ہر چیز تیرے ارادے پر ہے؟ چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو، پھر میقات کا کیا معنی؟ میقات کا تو معنی یہ ہے کہ بغیر عمرے کے وہاں سے نہ گزرے۔ اور دوسری دلیل امام صاحب کی اتنی قوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی حضور کبھی میقات سے بغیر عمرے کے تشریف لائے ہیں، صرف ایک دفعہ آپ نے عمرے کے احرام نہیں باندھا جب مکہ فتح ہوا، تو اس کا بھی آپ نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، چونکہ جنگ ہونی تھی نا تو احرام کیسے باندھا جاتا ہے؟ لیکن پھر بھی حضور نے جب مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، تو آپ نے مقام جعرانہ پہ قیام فرمایا، تو وہیں سے آگے آپ نے عمرہ پھر بھی کر دیا۔
سیر کے لیے طائف جاتے ہیں، عمرے کے لیے مسئلے پوچھتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ۔ ویسے اصل مصیبت یہی ہے کہ آج کل عمرے پہ جو آئے یہ ساری امید یہی ہے کہ سیر پہ ہی آئے، عمرے والا کوئی قسمت والا۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا مولوی اس لیے حج اور عمرہ زیادہ کریں گے کہ ہماری شہرت ہے، اور تاجر اس لیے عمرہ اور حج کریں گے کہ تجارت ہو، کہ آئے مال لے آئے، گئے مال لے گئے، اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ سیر و سیاحت سمجھے گا، اور غریب طبقہ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا۔ حج اور عمرے والے لاکھوں میں ایک ہوگا، آج وہی دور ہے۔ میرا بھائی حجر اسود کی چوری کا واقعہ آپ نے پڑھنا ہے تو کتاب جو ہے نا جی احوال مکہ جو ہے وہ لے لیں، اس میں مکے کے احوال اور تفاصیل موجود ہے، اس کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہے کہ کب چوری ہوا، کون سا سن تھا، کہاں لے گئے تھے یمن والے، اور کیسے پھر آ کے اس کو برآمد کیا گیا، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی کہ پہچانے کیسے کہ حجر اسود ہے۔ تو پھر قریش نے ان کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، آگ جلا لو، ہر پتھر کو آگ کے قریب لے جاؤ، جس پر آگ اثر نہ کرے وہ پتھر حجر اسود ہے، کیونکہ وہ جنت کا پتھر ہے، اس پہ آگ اثر نہیں کرے۔ تو یہ آپ کوئی بھی مکے کی تاریخ کی کتاب لے لیں، ہمیں مل جائیں گے۔ بہرحال طائف سے عمرہ نہیں کیا، حنفی مسلک میں دم ہے۔ آب زمزم کو کفن دھونا کوئی شریعت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی سنت نہیں۔ اگر اس کا فائدہ ہوتا تو صحابہ نہ دھوتے، تابعین نہ دھوتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی رام چندر مر جائے، اس کو کعبے کے غلاف میں کفن دے دے تو جنت میں چلا جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ کفن نہیں بچاتے، بچاتا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ اور ایمان ہوگا، کفن نہ بھی ملے تو جنت، اور اگر عقیدہ غلط ہے لاکھ زمزم سے غسل کرواؤ کوئی فائدہ نہیں۔ صحابی تھے نا حضور کے، جنگ احد میں شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ان کی بیوی پردے میں آئی، انہوں نے کہا سرکار میری شادی کی پہلی رات تھی، اور میرا خامد حنظلہ جو ہے جب اعلان ہوا کہ حضور احد میں جا رہے ہیں تو فوراً اس نے کپڑے اٹھائے اور سامان اٹھایا، تیر تلوار اٹھایا، اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کو بتلا دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے، میں پاک نہیں ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کو، نے کہا نہیں نبی چاہے دشمن کے سامنے میں غسل کرتا رہوں۔ تو یا رسول اللہ حنظلہ نے غسل جنابت نہیں کیا تھا، چونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو تو غسل ضروری دینا تھا جنابت کا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا بیٹی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت حنظلہ کا نام ہو گیا غسیل الملائکہ، وہ جس کو غسل اللہ کے فرشتوں نے جنت سے آ کے دیا۔ تو اصل بات میرے بھائی عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہے تو غسل دو نہ دو، قبر دو نہ دو، کفن دو نہ دو، جنت ہے۔ اور اگر عقیدہ بھیڑا ہے نا جی، پھر روزے بناؤ یا گنبد چڑھاؤ کوئی فائدہ نہیں۔